ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 10 باب 34 سے 42 آیت تک اور 11 باب کی پہلی آیت تک۔ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کراؤں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو ہدایت کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو میسنٹ ہاؤس لاہور سے فادر پرویز رضا کا سلام قبول ہو۔ آج کی تلاوتیں ہمارے لیے بہت ساری افکار کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا خدا کو صرف قربانیاں پسند ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا خدا جانوروں کی قربانیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارے غلط رویوں کی قربانیاں ہم سے نہیں چاہتا؟ تیسری بات یہ کہ خدا یقیناً ہمارے فسردہ رسومات کو اور لمبی دعاؤں کو نہیں بلکہ یقیناً ان دعاؤں کو پسند کرتا ہے جن سے ہمارے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، اور ایسی دعائیں جن کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یقیناً خدا کی پسندیدہ قربانی اور پسندیدہ رویہ یہ نہیں کہ ہم برائی سے کنارہ کشی کریں، اچھائی کو اپنائے رکھیں، صداقت کو تھامے رکھیں اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے والے لوگ بنیں۔ پانچویں بات جو آج کی انجیل مقدس میں سے خاص طور پر ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا یقیناً ہمارے لیے دنیا کی مخالفت قبول کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسیح کے ماننے والا ہے، جو مسیح کی پیروکاری کرنے والا ہے اور جو مسیح یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والا ہے، اسے دنیا کی حتیٰ کہ اپنے خاندان کی مخالفت بھی قبول کرنا ہوگی۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مسیح یسوع کی باتوں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، یقیناً دنیا اس کی مخالفت کرے گی، حتیٰ کہ گھر والے بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صداقت کی بات کرے گا، وہ اچھائی کی بات کرے گا، اور وہ یقیناً وہ کرے گا جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، جس میں سب کا مفاد ہو، جس میں خود غرضی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خیر سگالی کے جذبات ہوں۔ چھٹی بات جو آج کی تلاوتوں میں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ
कि हर कोई जो मसीह यीशु की पैरवी करना चाहता है, हर कोई जो यीशु की बातों पर अमल पैरा होना चाहता है, उसे अपनी सलीब उठाकर यीशु की मानद दुखों को बर्दाश्त करते हुए नफ़रतों, कदूरतों और हर तरह की अज़ियतों को बर्दाश्त करते हुए अपनी सलीब उठाकर आगे बढ़ना होगा। यहाँ तक कि यीशु के पैरोकारों को अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना होगा और अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करना होगा, क्योंकि मसीह में और मसीह के लिए मरना ही ज़िंदगी हासिल करना है, और वो ज़िंदगी जो हकीकी ज़िंदगी है, जो अब्दी ज़िंदगी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। सातवीं और आखिरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए किया हुआ और उसमें किया हुआ हमारा छोटे से छोटा काम भी किसी भी तरह से खुदावंद की तरफ से अजर के बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद खुदा हमेशा हमारे हर छोटे से छोटे काम का अजर भी हमें अदा करेगा। तो यकीनन जब मसीह में होकर, खुदा में होकर, जब हम खुदा की बताई हुई बातें, मसीह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां आगे बढ़ाते हुए करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन खुदावंद खुदा की तरफ से वो बड़ा अजर, वो बड़ा आराम हमें ज़रूर मिलेगा, जिसका मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से, अपने चाहने वालों से और अपने प्यार करने वालों से दावा किया है, वादा किया है। आए खुदावंद अपने खुदा से फजल और बरकत चाहें, उससे हिकमत और दानाई मांगे, ताकि हम मसीह की बातों को, मसीह के बताए हुए असूलों को और खुदावंद खुदा की तरफ से दी गई उस बरकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिसे पाकर हम अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से आगे बढ़ें कि हमारी ज़िंदगियों से नस्ल इंसानी की भलाई हो, हमारे रवैये बेहतरीन रवैये बने, हमारी रसूमात हमारे लिए और हमारे ज़रिए दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, और उसके साथ साथ बेशक कहीं न कहीं हमें अपनों की मुखालफत भी बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन फिर भी हम अच्छाई से, भलाई से पीछे ना हटें, बल्कि जान देने तक वफादार रहते हुए वो करने की कोशिश करें जो मसीह यीशु ने हमें करने के लिए ख़ास तौर पर बुलाया है, ख़ास तौर पर चुना है और ख़ास तौर पर तलकीन की है। खुदावंद हम सबों को ऐसा करने की तौफीक अता करे और आप सबको भी बरकत दे। आमीन।